اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو در حبیب تک لے چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اظہار کے سر کی آنکھوں سے جی بھر کے رب کو دیکھا تو دوستو امتحان کتنے بڑے بڑے آئے سنیے۔ ابھی حضور شکم مادر میں ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام آئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب ٹھہرتے ہیں۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آپ آئے اور بیمار ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں، لیکن جب طبیعت بحال نہ ہوئی تو مجبوراً وہ مکہ لوٹ گئے، اور تھوڑے دنوں بعد جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تشریف رکھیے جی۔ قافلہ والے چند دن ٹھہرے کہ طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں، لیکن مجبوراً انہیں مکہ لوٹنا پڑا، اور پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے سسر سے اپنے من کی کہانی کہہ ڈالی، اپنی بے چینیاں بے اضطراب عرض کیے کہ میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنی جوان سالہ بہو کو رخصت دی، ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ 3 نفوس پر مشتمل قافلہ مکہ سے یثرب آیا، 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ ٹھہرے، اور پھر مجبوراً واپس مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا، اور اب میرا سفر یہیں اختتام ہوتا ہے۔ وقت رخصت ام ایمن کو بلا لیا، کہا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ سنیے صاحب، اور پھر حضور کو سیدہ آمنہ اپنے پاس بلاتی ہیں۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ادھر ماں بچھڑتے ہوئے اداس لہجہ ہے، تھکا ہوا لہجہ ہے، اور اداس نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئیں۔ آپ فرماتی ہیں بیٹے، کل حین میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی کہیں فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے روئے، اور فرماتی امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہستا چمن خاموش ہے، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن صاحب کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی۔ پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی
2 दफ़ा ज़ियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है, मुकाम मदर से 85 किलोमीटर और मस्तूरा से 25। हम रात 1:45 बजे सैयदा के मज़ार पे थे, पहाड़ के नीचे थे तो माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। और जब सैयदा आमिना के कदमों में जाके खड़े हुए तो यकीन जानो ऐसे लगता था कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। जन्नत से आज भी ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। सैयदा उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं हुजूर को लेके पहाड़ के नीचे उतरती हूँ, पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। कहती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर रो रहे थे और साथ माँ से कलाम कर रहे थे, माँ से बातें कर रहे थे कि माँ जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक सहाबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, या इब्न सौदाए, ओ काली माँ के बेटे। हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया लक़द तफ़हल कैलू, 3 दफा तकरार से फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया हाँ अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बयक वक़्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूं।